اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے۔ دیکھیں، تقاضے تو ہر چیز کے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا آپ چاہتے ہیں تو اس کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو اس کا تقاضا ہے، یا خود اٹھ کے جائیں جہاں پانی رکھا ہوا ہے اور کولر میں سے یا جگ میں سے پانی انڈیلیں اور پھر پئیں، یہ اس کا تقاضا ہے۔ یا جو بھی آپ کرتے ہیں، منگواتے ہیں، وہ تقاضے ہیں۔ یعنی پانی پینا کیا بات ہے، ایک عام سی بات ہے، ہم ہر روز پانی پیتے رہتے ہیں، لیکن پانی پینے کے بھی تقاضے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے چاہا اور پانی خود بخود آیا اور آپ کے ہونٹوں سے لگا اور آپ نے پانی پی لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے تقاضے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں، مثلا دنیا کے حساب سے بڑا آدمی، ڈاکٹر، انجینئر، فوجی، جو بھی، یا کوئی بھی کام، تو پھر اس کو تعلیم دینا جو ہے وہ تقاضا ہے، اور پھر آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور 15-16 سال بچہ پڑھتا رہتا ہے، تو یہ تقاضا ہے۔ ماں جو ہے وہ آپ دیکھیں تکلیف اٹھاتی ہے، وہ اور تکلیفیں ماں کی الگ ہیں، لیکن یہ بچوں کو تیار کرنا، اسکول بھجوانا، پھر ان کے ساتھ مغز کپائی کرنا، ہوم ورک، یہ وہ، پھر لباس اس کا، یہ سارے تقاضے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ماں جو ہے بڑی خوشی سے یہ تقاضے پورے کرتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے تقاضے ہیں، کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی۔ ایمان کا حاصل کیا ہے؟ جنت۔ لیکن ایمان نہ ہو تو آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ اب ایمان، خالص ایمان، اس کے پھر تقاضے ہیں، اور تقاضا جو گزشتہ سبق میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیل آپ کو کرنی ہوگی، یہ تقاضا ہے۔ اپنی مال و جان کو بیچنا ہوگا اللہ کے ہاتھ پہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے گزارنے کا، وہ اختیار واپس کر دیں، یا وہ اختیار واپس بیچ دیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ۔ پھر زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنی خواہش کو چھوڑ دیں۔ مختصر جامع الفاظ میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو قرآن کا ٹو دی پوائنٹ مفہوم سمجھا دوں۔ جس نے بھی اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیا، منزل اللہ کو بنا لیا، جنت کا وہ طالب ہو گیا۔ میں جب جنت کا نام لیتا ہوں تو اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ تو جو جس کو جنت چاہیے اس کو ایمان لانا ہوگا، نمبر 1۔ پھر ایمان کے تقاضے بھی پورا کرنا ہوں گے۔ تو اچھا، ایمان کے تقاضے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی توجہ سے آپ بات سنیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ول ہے، جو آپ کا خواہش ہے، جو اختیار ہے، وہ سب کچھ اللہ کو واپس لوٹا دیں۔ وہ چاہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ویسے زندگی گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر آپ اس امتحان میں، یہ امتحان ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں یا اللہ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس قرآن پہ عمل کا طریقہ سنت، یعنی رسول کا طریقہ جو ہے وہ ہے۔ تو قرآن اور سنت کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہوگی۔ پھر آپ کی نظر میں دیکھیں، ایمان والوں کی نظر میں شریعت کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔
کہ آپ زندگی کیسے گزاریں، کس سے محبت کریں، کس سے بغض رکھیں، کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ حدیث ہے، یہ میں نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے، وہ حدیث بھی میں سنا دیتا ہوں۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ جس نے دیا اللہ کے واسطے، نہیں، جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، اور جس نے بغض رکھا اللہ کے واسطے، جس نے دیا اللہ کے واسطے، جس نے روکا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اب یہ حدیث میں پورا ایک دین بیان ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں، یعنی آپ محبت اور بغض اس کی بنیاد اللہ ہونی چاہیے۔ یعنی اگر اس حدیث کے ایک جملے میں سمیٹ لوں تو وہ یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی وجہ سے گزاریں، اللہ کی وجہ سے گزاریں اور اللہ کے لیے گزاریں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی گزارنے کی بنیاد اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے آپ نہیں گزار رہے اور اللہ کے لیے نہیں کر رہے کوئی کام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ تقاضے تو دور کی بات ہے، لیکن آپ کا ایمان ہے ہی نہیں۔ کیونکہ دیکھیں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی بنیاد اس کا یقین ہوتا ہے۔ اگر ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور ہمارے ہر کام میں للہیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ نہیں ہے، ہم دنیا کے طلبگار ہیں۔ اب آپ کی غم اور خوشی، اس کے معیارات بدل جاتے ہیں۔ مومن کے معیار تو الگ ہوتے ہیں، اس کے تو ہر کام میں للہیت ہوتی ہے۔ وہ خرچ کرتا ہے یا روکتا ہے، نہیں خرچ کرتا تو وہ اس میں للہیت ہوتی ہے۔ وہ پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس میں اس کی للہیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان کا یقین اللہ پہ نہ ہو تو اس کی زندگی میں للہیت نہیں ہوگی، زندگی میں للہیت نہیں ہوگی۔ ہماری عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے بلکہ نفسانیت ہے۔ ہم نفس کی خوشی کے لیے جی رہے ہیں، مزے، عام طور پہ کہتے ہیں نا مزے، بڑا مزہ کیا، بڑا مزہ آیا، وہ کھانا بڑا مزے کا تھا، وہ لباس بڑا مزے کا تھا، وہ گھر بڑا مزے کا تھا، وہ گاڑی بڑی مزے کی تھی، بچے میرے بڑے اچھے ہیں، میاں اچھا ہے، میری بیگم اچھی ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ یعنی اس میں آپ کی نفسانیت آ گئی، نفسانیت آ گئی تو للہیت چلی گئی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جب بھی نفسانیت حاوی ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی سے للہیت چلی جاتی ہے۔ اصل میں تو للہیت ہوتی نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ نفس امارہ ہوتا ہے اور وہ اس پر قابو پانا ہوتا ہے۔ انسان جو زندگی شروع کرتا ہے تو اس میں نفسانیت ہوتی ہے، یہ ظاہر کے لیے جینا چاہتا ہے، نفس اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ برائی کا مطلب کیا ہے؟ برائی محدود مطلب نہ لیں، اس کا ایک بڑا جامع مطلب ہے۔ لیکن برائی یہ ہے کہ آپ اللہ سے نظر ہٹا کے ظاہر کو دیکھیں اور ظاہر کے لیے جینا شروع کر دیں، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ آپ کا دل تو اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ میرے بندے ایسے ہیں جن کو غافل نہیں کرتی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ تو بارہ وہ نفسانیت کی میں بات کروں، دیکھیں آج کل ہماری زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی نفس کے ہم پجاری ہیں، نفس کے غلام ہیں۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے،
اس دھوکے میں نہ رہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہمارا معبود نفس ہے جس کے ہم تابع ہیں. ہم اپنی مرضی سے کسی بات پر خوش ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے کسی بات پر خفا ہوتے ہیں. تو اس بات کو دیکھنا چاہیے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم